بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں، لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کے لیے ایک شارٹ سٹوری لے کے آئی ہوں، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ ایک خوبصورت کہانی، بند پنجرہ۔ ایک ایسی لینا کی کہانی جس کی شادی ہوتی ہے، اور جب وہ شادی ہو کے جاتی ہے تو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور ایک خوبصورت کہانی ان کا پھوپھی ذات کا زن لینا کا، شاہ زین جو اسے بے انتہا لائک کرتا تھا۔ لینا کی پھپھو کی آرزو تھی کہ اسے اپنے گھر کی بہو بناتی، مگر لینا ایک ایسے بند پنجرے میں جاتی ہے۔ ایک ایسی کہانی لڑکی کی جس نے بہت دکھ اور تکلیف اٹھائی۔ کہانی میں کئی رنگ، کئی پیغامات، کہانی بہت خوبصورت انداز میں۔ لینا کی کہانی، آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے گھر میں میرے ڈیڈ، ممی اور میرے سب سے پیارے بھائی باسل بھائی اور میری بھابھی اسرا، میرے بھائی کی شادی ہو گئی تھی۔ دراصل میرے ڈیڈ کے بہت زیادہ پرانے دوست، انہوں نے اپنی بیٹی برکھا کا رشتہ میرے بھائی سے کر دیا تھا چند سال پہلے، مگر بھائی کو یہ رشتہ بالکل قبول نہ تھا، کیونکہ ڈیڈ بہت غصے والے تھے اور جو بھی کہتے وہی گھر میں بات منوائی جاتی۔ ڈیڈ کی ہر بات مانی جاتی تھی، مگر بھائی صرف اسرا بھابھی کو ہی پسند کرتے تھے۔ یونیورسٹی میں ان کے ساتھ ہی پڑھتی تھیں، وہ بالکل بھی انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے۔ برکھا انہیں بہت پسند کرتی تھی، بے انتہا برکھا بہت پسند کرتی تھی۔ اور جب یہ رشتہ ٹوٹا، بھائی نے بالکل منع کر دیا تھا، کیونکہ ممی بھائی کو بہت چاہتی تھی اور انہوں نے اپنا فیصلہ صاف سنا دیا تھا کہ شادی صرف اسرا سے کروں گا۔ اور بالآخر ڈیڈ مجبور ہو گئے تھے، بھائی گھر چھوڑ کے جا رہے تھے اور پھر اسرا سے ان کی شادی ہو گئی۔ بھائی بہت ہیپی لائف گزار رہے تھے، مگر ڈیڈ کے دوست انیس انکل بہت زیادہ ناراض تھے اور ڈیڈ نے بھی ٹھان لی تھی کہ اب وہ میرا رشتہ ان کے بیٹے سے طے ضرور کریں گے، کیونکہ اکثر انہوں نے یہ بات بول رکھی تھی کہ ایک رشتہ تو ٹوٹ گیا، مگر اب میں آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، اور ان کے دل کی یہ خواہش تھی۔ ڈیڈ نے کہا ممی سے کہ یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا، اور وہ میرا بہت پرانا دوست ہے۔ اور ڈیڈ نے ممی سے ذکر کر دیا تھا، اور ممی نے بھی مجھے یہی کہا کہ تمہارا رشتہ اب ان کے بیٹے سے ہی طے کیا جائے گا۔ بات تو ابھی چل رہی تھی۔ میرے گھر کے برابر میں میری پھپھو جو مجھے بہت پیار کرتی تھی بچپن سے ہی، اور ان کا بیٹا شاہ زین اور پھپھا برابر میں رہتے۔ پھپھو کی خواہش تھی کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے لیں۔ شاہ زین مجھے بہت زیادہ لائک کرتا اور میں بھی اسے بہت لائک کرتی تھی، ہم لوگوں میں بہت انڈرسٹینڈنگ تھی، اور ممی کی بھی یہی خواہش تھی، مگر ڈیڈ بہت غصے والے تھے کیونکہ بھائی نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ان کی بیٹی برکھا جو بھائی کی ہونے والی دلہن بنتی، بھائی نے اس رشتے کو، برسوں پرانے رشتے کو توڑ ڈالا اور اسرا بھابھی سے شادی کر لی۔ اس وجہ سے ڈیڈ بہت غصے میں تھے، اور وہ بزنس پارٹنر بھی تھے۔ ڈیڈ نے ٹھان لی تھی کہ اب وہ میرا رشتہ ان کے بیٹے سے ہی طے کریں گے، سالار سے۔ اور میں بھی بہت خاموش رہنے لگی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھپھو مجھے بہت چاہتی تھیں، بہت پیار کرتی تھیں، اکثر ان کے یہاں آنا جانا ہوتا۔ شاہ زین مجھ سے بہت محبت کرتے اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھ سے شادی کرنے کا، مگر ڈیڈ زبان دے چکے تھے اپنے دوست کو اور فیصلہ کر چکے تھے کہ سالار سے ہی رشتہ ہوگا۔ شاہ زین میری ہر برتھ ڈے پہ مجھے گفٹ دیتا، سیلیبریٹ کرتا۔ پھپھو کیا چاہتی، پھپھو ہمارے گھر آتی، اور ان کی تو خواہش تھی، ممی سے ذکر کر چکی تھیں، مگر میں کیا کروں۔ شاہ زین بھی بہت اچھی جاب کر رہا تھا، پوسٹ پر تھا، اور میں بھی گریجویشن کر چکی تھی۔ ہمیشہ مجھے فلاور لا کے دیتا، خوبصورت گفٹ دیتا، ایک دوسرے کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے۔ ہم دونوں کزن میں بہت انڈرسٹینڈنگ تھی، بچپن سے ہی ساتھ کھیل کود کے بڑے ہوئے، مگر ڈیڈ کا فیصلہ مجھے پتہ چل گیا تھا، ممی نے مجھ سے ذکر کر دیا تھا کہ تمہارے انیس انکل آنے والے ہیں۔ بات چیت تو چل ہی رہی تھی، اب وہ فیصلہ ڈن کریں گے۔ ان کا بیٹا سالار بہت بڑا بزنس مین ہے، اور تمہارے ڈیڈ نے فیصلہ کر لیا کہ تمہارا رشتہ صرف سالار سے ہی ہوگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اور ابھی میں ذکر کرنا نہیں چاہتی تھی، شاہ زین کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے اس سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ بھائی نے جو کیا، بھائی کے بدلے مجھے قربانی دینے کے لیے کہا جا رہا تھا، کیونکہ بھائی نے تو اسرا بھابھی سے شادی کر لی اور برکھا سے رشتہ توڑا،
اور برکھا بھائی کو بہت لائک کرتی تھی، بہت آنا جانا تھا ہماری فیملی کا، اور میں محسوس کر سکتی تھی اس بات کو۔ واقعی برکھا بھائی کو بہت لائک کرتی تھی، اور آج بھی ممی بتاتی ہیں بہت سیڈ ہے، جب بھی ممی جاتی یہی کہتی کہ برکھا بہت اداس رہتی ہے۔ اور پھر انیس انکل آئے اور وہ بات کر رہے تھے ڈیڈ سے، تو میں بھی سن رہی تھی۔ انہوں نے ساری بات بتائی کہ برکھا نے جیسے دل پر اثر لے لیا ہے۔ ہاں ہاں، میں سمجھتا ہوں آپ کی بات، میرے بیٹے نے بہت غلطی کی ہے، تم میرے بہت اچھے اور پرانے دوست ہو، میں تم سے معذرت خواہ ہوں، اور آپ نے جو اس رشتے کی بات ڈالی ہے اپنے بیٹے کے لیے، تو میں اپنی وائف سے بات کر چکا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، اور اس رشتے کو میں قبول کر چکا ہوں، اور میری وائف بھی، میری بیٹی کچھ نہیں کہے گی، بہت صبر والی ہے۔ اور وہ مسکرا کے خوش ہو رہے تھے کہ آپ نے میری خوشی پوری کر دی، میں اس گھر سے رشتہ کرنا چاہتا تھا، میرا بیٹا سالار بہت اچھا ہے، میں جانتا ہوں سالار کو، اور میں آپ سے سوری کرتا ہوں کہ میرے بیٹے نے اپنی منمانی کی اور پسند کی شادی کی۔ آپ کو کیا پتہ برکھا کا کیا حال ہے، آپ کا بیٹا تو بہت خوش ہے، مگر میری بیٹی بہت اداس رہتی ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی۔ بھائی اپنی لائف میں اتنے مگن ہو چکے تھے، وہ بہت خوش رہتے تھے، بھابھی بھی بہت اچھی تھیں، گھومتے، انہیں گھمانے لے جاتے، شاپنگ کرواتے، مگر برکھا، اس کا کیا حال تھا۔ ایک دو دفعہ میرا بھی جانا ہوا تھا، وہ بہت اداس تھی، مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے بھی اس سے سوری کہا تھا کہ واقعی میرے بھائی کو آپ بہت لائک کرتی تھیں، اور رشتہ اتنا پرانا تھا، بھائی نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر معاف کر دیں بھائی کو، اس میں بھائی کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ڈیڈ نے رشتہ کیا ان کی مرضی کے خلاف، اور انہوں نے اسرا بھابھی کو پسند کیا اور اپنی مرضی سے شادی کی۔ مجھے بہت افسوس ہوتا تھا برکھا کا۔ کبھی کبھی میں تصور میں سوچتی کہ بھائی کی شادی ہو گئی، بھائی کتنے خوش ہیں، اور بھائی واقعی بہت خوش تھے، مگر انہیں ذرا سا بھی برکھا کا خیال نہ آیا۔ کتنی خوش رہتی تھی جب ہم اس کے لیے عید میں عیدی لے کے جاتے، اس کے لیے اچھے کپڑے لے کے جاتے، ہر چیز، چوڑیاں، وہ بہت خوش ہوتی تھی، وہ واقعی بھائی کو بہت لائک کرتی تھی۔ بہت مجھے افسوس ہوتا تھا، بھائی کی شادی کی پکس یاد کرتی، البم دیکھتی، اور پھر یہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اور بھائی نے اپنی پسند کی شادی کر لی، انہیں اس کا رائٹ تھا، اور رائٹ بنتا تھا، انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی، مگر برکھا کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ انیس انکل، ان کی فیملی کا بہت آنا جانا ہونے لگا تھا، وہ لوگ آتے، رشتہ طے ہو چکا تھا، اور ممی نے جب مجھ سے پوچھا تو میں ان سے کیا کہتی، کیونکہ ممی نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ بیٹا اس رشتے کے لیے ہاں کر دو، تم اپنے ڈیڈ کا غصہ جانتی ہو، ویسے ہی وہ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، شوگر بھی ہے، اگر تم نے انکار کیا تو انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ممی نے مجھ سے بہت ریکویسٹ کی، اور میں مجبور ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں شاہ سے کس طرح بتاؤں، کیا کہوں، اور وہ جو وعدے تھے، وہ بہت افسوس کرے گا، پھپھو مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، لیکن ممی نے پھپھو کو سمجھا دیا تھا کہ جس طرح سے باسل نے رشتہ ختم کیا، اور آپ تو جانتی ہیں اتنے بڑے بزنس مین ہیں، پارٹنر ہیں، اور پھر مجھے یہ بات ان کی رکھنی پڑے گی، آپ تو جانتی ہیں نا غصہ اپنے بھائی کا۔ ہاں میں جانتی ہوں بھائی جان کا غصہ بہت خراب ہے، اس طرح وہ رشتہ میرا طے ہو گیا، میں نے ممی کے آگے سر جھکا لیا اور سوچ لیا کہ اب جو ہونا ہے وہ تو ہو کے ہی رہے گا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، تاریخیں ہو چکی تھیں، بہت جلدی رخصت کر کے وہ لوگ لے جانا چاہتے تھے، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، بہت بڑا بینگلوز تھا ان کا، وہ لوگ بہت خوشحال گھرانے کے تھے، گھر ہمارا بھی بہت بڑا تھا، مگر مجھے صرف شاہزین کے لیے بہت احساس ہوتا، افسوس کرتی کہ آگے کیا ہوگا۔ پھپھو نے بھی مجھ سے بہت کہا کہ شاہزین بہت افسوس کرے گا، اور واقعی جب شاہزین کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ سیڈ تھا، ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ اس سے کس طرح سامنا کروں اور کیسے کہوں۔ ایک دن میں نے ہمت کی شاہزین سے بات کرنے، اور اس طرح میں نے ہمت کی شاہزین کے پاس جانے کی، پھپھو کے گھر گئی، پھپھو بھی سن رہی تھیں، انہوں نے کہا جو بات ہے وہ سچ کہو اور سمجھا دو، تم مجبور ہو، کیونکہ میں اپنے بھائی کا غصہ اچھی طرح جانتی ہوں، شاہزین ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دینا، کیونکہ تم بھی جانتے ہو کہ ڈیڈ جو بات کہہ دیں وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، انیس انکل کے بیٹے سالار سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا، اور اب تو شادی بہت قریب ہے، کیونکہ پھپھو نے بھی تمہیں سچ نہیں بتایا تھا، وہ لوگ شادی بہت جلدی کرنا چاہ رہے ہیں، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، جو بھی کیا، تم چاہتی تو منع کر سکتی تھی، میں کیسے منع کر سکتی تھی، ڈیڈ تمہیں پتہ ہے بلڈ پریشر کے پیشنٹ، شوگر کے پیشنٹ ہیں، اور بھائی نے کیا کیا، باسل بھائی نے کیا کیا، اسرا بھابھی سے شادی کر لی، اور انہوں نے تو برکھا سے رشتہ توڑ دیا، اور ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا،
میں تمہیں معاف تو کیا کروں گا، لیکن ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے دل سے ایک آواز ہے، اگر تم میرے نصیب میں ہو تو تم مجھے ضرور ملو گی۔ یہ میں تم سے ضرور کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے ضرور ملو گی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میری شادی ہو جائے گی، میں اپنے سسرال چلی جاؤں گی، مجھے معاف کر دینا۔ شاہ زین، تم نے مجھ سے بہت محبت کی، میں تمہاری بہت قدر کرتی ہوں، میں مجبور ہوں، میں تم سے سوری بول رہی ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا، ایک اچھی سی لڑکی دیکھ کے شادی کر لینا۔ اور پھر پھپھو کو بلا کے بھی میں نے یہی کہا، پھپھو اس کے لیے بہت اچھی لڑکی دیکھیے گا، شاہ زین کے لیے، مجھ سے بھی پیاری۔ اور پھپھو بھی رو رہی تھی، میرے سر پر ہاتھ رکھا، اور شاہ زین بہت غصے میں تھا اور اس نے کہا، تم ابھی اس وقت چلے جاؤ، میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، مگر میں تمہیں کبھی بھول نہیں سکتا، اور ہاں یہ سن لو، میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، تم ہی میرا نصیب تھی، تم میرا نصیب تھی، میں تم سے محبت کرتا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، بہت عزت کرتا ہوں تمہاری، بچپن سے ہی خواب دیکھا تھا میں نے کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا، اور میں اس کو سمجھاتی رہی، اور اس طرح بہت دھوم دھام سے میری شادی ہو گئی۔ اور جب میں شادی ہو کے رخصت ہو کے جا رہی تھی تو شاہ زین بہت اداس تھا، بہت تکلیف اور بہت کرب۔ پھپھو نے بھی مجھے آہستہ سے کہا کہ اس کے لیے دعا کرنا، اس کے حق میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے شاہ زین کو صبر دے۔ اور میں بھی کیا کہتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں دعا کر سکتی تھی کیونکہ میں نے اپنی ڈیڈ کی بات کا بھرم رکھا، انیس انکل کی بات کو پورا کیا اور ان کے بیٹے سالار سے شادی کر لی۔ اور ممی بھی بہت اداس تھی کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ پھپھو کے بیٹے شاہ زین سے ہی میرا رشتہ طے پائے۔ اور اس طرح میں رخصت ہو کے سالار کے گھر آ گئی۔ سب لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، آنٹی انکل سب بہت عزت کرتے، بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ آنٹی نے بلکہ کہا، سالار بیٹا میری پیاری بہو کو گھمانے لے جانا، ایک دو جگہ وہ لے کر مجھے گئے تھے، ہاں میں لے کر جاؤں گا، نیکسٹ ویک میرے دوست نے انوائٹ کیا ہے، پارٹی ہے، میں لے کے جاؤں گا۔ ہاں ہاں بالکل لے کے جانا، گھماؤ، یہی تو دن ہوتے ہیں، اور میری بہو بہت اچھی ہے، انیس انکل بھی میری بہت تعریف کر رہے تھے، سب لوگ مجھ سے بہت خوش ہوتے، ممی کیا بھی مجھے سالار لے کر جاتے تھے، نئی نئی شادی تھی، لے جاتے تھے، اکثر میں جاتی، لیکن نہ جانے ان کا رویہ کچھ مجھے عجیب سا لگتا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں سمجھتی شاید یہ غصے والے ہیں۔ آؤ برکھا، آپ بھی آؤ باہر، آؤ ہم لوگ گھومنے جا رہے ہیں، کیوں میرا مذاق اڑاتی ہیں؟ آپ کے بھائی نے تو شادی کر لی نا، بہت ہیپی لائف گزار رہے ہیں، اور میرے آنسوؤں کا مذاق اڑانے آئی ہیں۔ اور اس طرح مجھے بہت ڈانٹنے لگے، بہت غصہ کر رہے تھے سالار، یہ میری بہن کو کیا کہہ رہی ہو تم؟ جانتی تو ہو وہ کتنی سیٹ ہے، وہ کتنا پسند کرتی تھی تمہارے بھائی کو، باسل باسل ہر وقت باسل کہتی، اور تمہارے بھائی نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ نہیں نہیں، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ اور کیا مقصد تھا تمہارا؟ دیکھ رہے ہو کس طرح وہ رو رہی ہے، دیکھ رہی ہو نا، وہ آنسو بہائے روئے جا رہی تھی، بہت کم بات کرتی، کسی سے بھی نہیں، الگ الگ رہتی تھی سب سے، بہت کوششیں کرتی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، باہر لے کے جاؤں، آؤٹنگ پہ لے کے جاؤں، مگر وہ کسی سے بات نہ کرتی، اس کے موڈ کا کچھ پتہ ہی نہ چلتا تھا، اور اتنا سمجھاتے ممی وغیرہ سب کے شادی کے لیے، مگر وہ ایگری نہ تھی، وہ واقعی باسل بھائی کو بہت لائک کرتی تھی، جب سے اس کا رشتہ ٹوٹا وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئی تھی، میں اسے بہت سمجھاتی تھی۔ پھر میں بہت اچھا تیار ہوئی، ممی نے کہا تیار ہو جاؤ، تم پارٹی پہ جانا ہے نا؟ جی ممی۔ اور میں بہت اچھے سے تیار ہو کے جب گئی تو وہ کبھی تو مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتے، جب میں ان کے ساتھ وہاں لان میں کھڑی ہوئی تھی، جب بھی مجھے ڈانٹ رہے تھے، پارٹی میں گئی تو لوگ مجھے کھڑے دیکھ رہے تھے، بات بات پہ غصہ کرتے اور ہر وقت برکھا کا تانا مجھے دیتے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر میرے بھائی نے برکھا سے رشتہ توڑ دیا تو اس کا بدلہ آپ مجھ سے لے رہے ہیں، یہ بدلہ ہی تو ہے جو میں نے تم سے شادی کی۔ ڈیڈ کو نہیں پتا، ڈیڈ کو میں نے ہی کہا تھا کہ تمہارا رشتہ لے کر جائیں، وہ تو بہت خوش ہیں گھر والے، اور انہوں نے مجھے اس طرح کی باتیں کی، اور پھر جا کے وہاں کھڑے ہو گئے، مجھے لوگ دیکھ رہے تھے، میں اپنے آپ کو بہت زیادہ تنہا محسوس کر رہی تھی، جلدی فارغ ہوئے وہاں سے، ان کا موڈ ہی ٹھیک نہیں تھا، کہنے لگے بس میں گھر جانا چاہتا ہوں، راستے میں بھی گاڑی میں، پتہ نہیں کیوں ان کا اتنا موڈ خراب تھا، بالکل اس طرح مجھے رکھتے، نہ مجھے موبائل فون ہاتھ میں دیتے، گھر ملوانے جاتے، جب مامی سے مل کے آ جاتی، ہر وقت کی روک ٹوک، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، لیکن آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ برکھا کا بدلہ انہوں نے مجھ سے لیا۔ میں بہت زیادہ افسردہ رہنے لگی تھی، ہر وقت روتی رہتی،
یہاں کیوں کھڑی ہو، لان میں کیوں بیٹھی ہو، یہاں کیوں گئیں؟ اور اب سمجھ نہیں آتا تھا۔ آج والی پارٹی کے بعد سے تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے صرف بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، وہ بھی اپنی بہن برکھا کا بدلہ۔ پارٹی سے آ کے میں بہت اپسیٹ ہو گئی تھی۔ مجھے اس طرح رکھتے جیسے بالکل بند پنجرا، اور میں اکثر لان میں بھی کھڑی ہوتی، کبھی مجھے دیکھ لیتے، یہاں کیا کر رہی ہو، یہاں بیٹھ کے کیوں رو رہی ہو، مجھے ڈانٹتے۔ میں سب سے نظر بچا کے اکثر کبھی لان میں آ کے تازہ ہوا لیتی تو تھوڑا دل سکون میں آ جاتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے مجھے شادی کر کے اس گھر میں لا کر بند کر دیا، قید جیسے کوئی ایک پرندہ ہوتا ہے، اور میں اس پرندے کی مانند ہو گئی تھی، جیسے ایک پرندہ بند ہو جاتا ہے اور اپنے پر پھڑپھڑاتا ہے باہر نکلنے کے لیے، بند پنجرے کی طرح۔ سالار کے تایازاد کزن اکثر آتے تھے، ان سے بہت اچھی سلام دعا تھی، بہت ادب کرتی، خیال کرتی، ان کی فیملی بھی جب بھی آتی بہت عزت کرتی تھی۔ اکثر آتے بھابھی بھابھی کرتے اور بہت پسند کرتے تھے وہ برکھا کو، اور انہوں نے بھی مجھ سے اشارتاً کہا تھا کہ آپ برکھا کو منائیں، لیکن میں کیا کرتی، برکھا تو مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، اور اکثر میرا دل چاہتا کہ ممی سے میں بات کروں موبائل فون پہ۔ ایک دن تو اتنا سالار نے مجھ سے جھگڑا کیا کہ میرا موڈ بہت خراب تھا، کہ مجھے اچانک سے دروازے پر بیل بجی۔ جب میں دروازہ کھولنے گئی تو مجھے سالار کے کزن احمد نظر آئے، اور ان سے میری سلام دعائی۔ میں نے فوراً روتے ہوئے کہا، آپ مجھے پلیز موبائل فون دیں گے؟ وہ بات ہی کر رہے تھے موبائل پر کسی سے کہ انہوں نے مجھے موبائل ہاتھ میں دیا۔ خیریت تو ہے بھابھی؟ بس مجھے اپنے گھر بات کرنی ہے۔ اور میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے ممی کی بہت یاد آ رہی ہے، بس میں گھر آنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں تم آ جانا۔ اور میں بھی بات ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں سالار آئے، اور انہوں نے جو مجھے دیکھا تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، او تو یہ کرتوت ہے تمہارے، یہ چکر چل رہا ہے تمہارا، انف، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، اپنی بیوی پر آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، اتنی بڑی تہمت جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ارے نہیں بھائی، سالار بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، بھابھی تو بس مجھ سے موبائل مانگ رہی تھی گھر پہ بات کرنے کے لیے، مجھ سے بھی مانگ سکتی تھی۔ انہوں نے اتنے بڑے بڑے جملے مجھے کہے کہ ڈیڈ ممی سب لوگ آ گئے، سب سمجھا رہے تھے، مگر انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور غصے سے کمرے کی طرف گئے، اور میں بھی وہاں پہ گئی۔ میں اپنی صفائی میں ہر بات کہہ رہی تھی کہ میں قسم کھاتی ہوں، میں اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی، آپ مجھے موبائل فون نہیں دیتے، آنٹی میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آنٹی بھی سمجھا رہی تھی، انہوں نے کسی کی نہ سنی، مجھ پہ اتنے بہتان لگائے، اور کہا میں تو اسے چھوڑنا چاہتا تھا۔ ڈیڈ واٹ، کیا کہہ رہے ہو تم، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ میری بہو ہے، میری دوست کی بیٹی۔ نہیں نہیں ڈیڈ، میں اسے نہیں رکھوں گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لان میں بھی اکثر کھڑی ہوتی ہے نا، سامنے چھت پر میں نے دیکھا ہے لڑکا کھڑا ہوتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اور انہوں نے سالار بھائی بھابھی کا کوئی قصور نہیں، پلیز انہیں معاف کر دیں، واقعی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تو ملنے آیا تھا۔ بیل بجائی، بھابھی نے گیٹ کھولا، اتفاق سے آپ کا گارڈ کہیں گیا ہوا تھا، یہ رہنے تو سارے بہانے۔ اور وہ اتنا غصے اور جلال میں تھے کہ انہوں نے کہا میں تمہیں نہیں رکھوں گا، ابھی ابھی میں تمہیں چھوڑتا ہوں، اور انہوں نے کھڑے کھڑے مجھے ڈیورس دے دی۔ میں ان کی شکل دیکھتی رہ گئی، میں رو رہی تھی، ممی ڈیڈ سب چپ کرا رہے تھے، اور میں رو رہی تھی کہ مجھے ابھی اپنے گھر جانا، انفارم کر دیں میری ممی کو، میرے بھائی کو، ڈیڈ کو پلیز مت بتائیے گا، ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے میرے دوست کی طبیعت صحیح نہیں رہتی۔ یہ سالار تم نے کیا کیا، تم نے برسوں پرانی دوستی کو توڑ دیا، اور جو آپ کے دوست کے بیٹے نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا، جو اسے لائک کرتی تھی، اس کی اتنی پرانی انگیجمنٹ، اس کا رشتہ ہوا تھا، ان قریب شادی ہونے والی تھی، تو اس نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی۔ میں نے اس لڑکی کو اسی لیے اس گھر میں لا کر بتایا کہ تمہارا بھائی سب کچھ نہیں ہے، میں بھی ایک بہن کا بھائی ہوں، اور میں نے بھی برکھا کا بدلہ لے لیا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرا دوست کیا سوچے گا میرے بارے میں، کتنی محبت سے میں رشتہ لے کے گیا تھا، اور احمد بھائی بہت سمجھا رہے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے، میرا کوئی قصور نہیں، نکل جاؤ تم اس وقت احمد یہاں سے، میرے سامنے سے۔ اور میں نے ڈیڈ سے کہا ڈیڈ پلیز میرے گھر پہ انفارم کر دے، میرے بھائی اور ممی کو اسی وقت بلائیں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور میں اپنے کمرے کی طرف بھاگتی ہوئی گئی، میں بالکل شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ سالار سے مجھے اتنی نفرت ہو رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور ڈیڈ بہت غصہ کر رہے تھے، سالار پہ چیخ رہے تھے، تم نے کسی کی بچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بنا سوچے سمجھے تم نے بہتان لگا دیا اس کے اوپر، کیا کیا بھائی، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے بھابھی کو ڈیورس دے دی میرے خاطر،
ہاں میں نے تمہارے خاطر، کیونکہ تم میری اکلوتی بہن ہو، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں ٹھیک ہے بات نہیں کرتی تھی، ان سے ناراض رہتی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ڈیڈ بھی بہت غصہ کر رہے تھے اور ممی بہت ڈانٹ رہی تھیں اور مجھ سے سوری بول رہی تھی، بہت سوری بولا، لیکن میں اپنے آپ میں نہیں تھی۔ بھابھی مجھے معاف کر دے، میں آپ سے بات نہیں کرتی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں آپ کی زندگی کو برباد کرا دوں گی۔ یہ سب بھائی نے کیا، بھائی کا قصور ہے۔ میں کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، پلیز میرے گھر والوں کو انفارم کر دیں۔ اور اس طرح ڈیڈ نے انفارم کیا میرے بھائی باسل بھائی کو اور ممی کو، اور میں صرف ویٹ کر رہی تھی کہ ممی آئیں تو میں ان کے ساتھ گھر جاؤں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، غصے سے میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ سالار جو مجھے شادی کر کے لائے اور ایک طرح سے بند پنجرے میں تو قید کر ہی دیا تھا، مگر آج اپنی زندگی سے بھی انہوں نے آزاد کر دیا، میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور پھر ممی اور بھائی آ گئے اور انہوں نے سالار کو اتنی سنائی، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے میری بیٹی کو جو ڈیورس دی ہے، تم نے جو کچھ کیا ہے، تمہیں خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ ارے آپ اپنی بیٹی کو لے کر جائیں، آپ کی بیٹی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا کزن احمد آیا تھا، اس کے ساتھ کس طرح وہ فون پر باتیں کر رہی تھی۔ یہ بہتان لگانے سے پہلے خدا کا خوف کرو۔ ارے بھائی لے جائیں آپ اپنی بیٹی کو، آزاد کر دیا اس رشتے سے۔ اور ممی نے اتنی سنائی اور میں اداس بالکل کھڑی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بھائی بھی بہت بول رہے تھے اور ڈیڈ ان سے بہت سوری بول رہے تھے، ممی نے بھی بہت معذرت کی اور کہا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور سالار نے خود کہا کہ اس میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں۔ میں نے برکھا کا بدلہ لے لیا، کیونکہ باسل تم نے میری بہن کو چھوڑا تھا نا، اسی دن سے میں نے ٹھان لی تھی کہ تمہاری بہن سے شادی کر کے اسے نہ میں نے بند پنجرے میں قید کیا، سختیاں کی، اور اس کے بعد بہانے کی تلاش میں تھا، اور آج وہ بہانہ پورا ہوا۔ لے جاؤ اپنی بہن کو۔ اور ممی کا غصہ اتنا تھا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور جس طرح وہ غصے سے انگلی اٹھا کر سالار کو چلا کر کہہ رہی تھیں کہ تمہیں میرا خدا معاف نہیں کرے گا۔ اور ممی نے کہا چلو تمہارا سامان تو میں بعد میں لے کے جاؤں گی، فی الحال میں یہاں سے تمہیں ایک پل بھی رہنے نہیں دوں گی۔ اور اس طرح بھائی اور ممی میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی چلو یہاں سے، اور تمہارے ڈیڈ کو میں سب بتا کر آئی ہوں، بڑی مشکل سے انہوں نے خود کو سنبھالا ہے۔ اور اس طرح ممی نے مجھے کہا گھر چلو، اور میں اپنے گھر آ گئی، بہت اداس رہتی، اور پھر میں گھر آ گئی۔ دن گزرتے ہی چلے گئے، پھپھو بھی بہت افسوس کرتی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، ڈیڈ کو بھی سب پتہ چل گیا تھا، انیس انکل نے ان سے بہت معذرت کی۔ زندگی کے پل گزرتے ہی چلے گئے اور وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ کچھ پتہ نہ چلا۔ شاہزین میرا بہت خیال رکھتا، بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتا، اور پھر پھپھو جو دلی آرزو رکھتی تھی مجھے اپنی بہو بنانے کی، ہر وقت مجھے خوش رکھنے کی کوششیں کرتی، جب میری ساری چیزیں 4 مہینے کی، کیونکہ ظاہر ڈیورس دے دی تھی۔ اور پھر پھپھو نے کہا کہ اب تو لینا کی عدت بھی پوری ہو گئی ہے، اور انہوں نے ممی سے کہا کہ اب میں اپنی خواہش آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، کیا لینا کا رشتہ شاہزین سے طے ہو جائے گا؟ اور ممی تو راضی ہی تھیں، ڈیڈ سے بھی بات کی اور سب لوگ راضی ہو گئے، اور اس طرح پھپھو کی آرزو پوری ہو گئی۔ دن وقت سب تیزی سے گزرتے چلے گئے اور پھر شاہزین سے میرا رشتہ طے ہو گیا۔ شاہزین بھی بہت خوش تھا، تھینکس بول رہا تھا جب پھپھو نے سوٹ اور چوڑیاں مجھے پہنائی تھیں، اور اتنا خوش تھی۔ رسم کے لیے انہوں نے انگیجمنٹ کا کہا، ڈیڈ سے بات کی تھی، سب کچھ گزر چکا تھا، ساری تکلیفیں سب کچھ بھول چکی تھی سالار کو، اور اپنے سارے غم بھول چکی تھی۔ پھپھو نے کہا اب تو سب کچھ ہو چکا ہے، اس کی تو ڈیورس ہو گئی ہے۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد پھپھو نے رشتہ مانگا اور اس طرح انگیجمنٹ طے ہوئی، اور پھپھو نے کہا بس 4 ماہ کے بعد میں اسے رخصت کر کے لے جاؤں گی۔ بہت دھوم دھام سے خاندان بھر میں سب کو بتایا کہ اپنی لینا کو رخصت کر کے لاؤں گی، اور بہت خوش تھی، شاہزین بہت خوش تھا، اور اس نے مجھ سے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایک دن اگر تم میری قسمت میں ہوگی تو مجھے ضرور ملو گی، اور اللہ تعالیٰ نے میری مراد پوری کی۔ اور میں مسکرانے لگی۔ پھپھو کہہ رہی تھی بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہاری رسم کا سوٹ بھی بہت پیارا ہے، تمہارے ہاتھوں میں بہت پیاری مہندی لگواؤں گی۔ سب لوگ بہت خوش تھے، اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی تھی کہ سالار جیسے شخص سے میری جان چھوٹ گئی۔ سب لوگ بہت خوش تھے، اتنا پتہ تھا کہ برکھا نے شادی نہ کی، بہت محبت کرتی تھی، اس سے مجھے کوئی گلہ نہ تھا، وہ مجھ سے فون پہ اکثر بات کرتی تھی، زندگی بہت خوش تھی۔
پھر وہ دن آ ہی گیا جب ہاتھوں میں مہندی لگی۔ پھپھو اتنی خوش تھیں، اتنا پیار کر رہی تھیں، اور شاہزین بھی بہت خوش تھا۔ ہماری بڑی دھوم دھام سے انگیجمنٹ ہوئی، سب لوگ آئے، سارے کزنس آئے، سب نے ہی بہت مبارکباد دی اور کہا شاہزین تمہیں بہت مبارک ہو، لینا جو تمہاری پسند آج تمہیں مل گئی۔ اور شاہزین نے بھی مجھے کہا تھینک یو، میری محبت ایسی تھی کہ اللہ سے دعا کی تھی اور دیکھو اللہ نے میری مراد پوری کی۔ پھپھو بہت خوش ہو رہی تھیں، میرے سر پر ہاتھ رکھ کے دعائیں دے رہی تھیں۔ 4 ماہ کے بعد پھپھو نے بتا دیا تھا کہ گھر کی بات ہے، اب میں اسے رخصت کر کے لے جاؤں گی۔ بہت ہیپی لائف تھی، بہت سب لوگ خوش تھے، سب خوشیاں منا رہے تھے اور میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ دن گزرتے ہی چلے گئے، وقت اتنی تیزی سے گزرا کچھ نہیں پتہ چلا، اور پھر 4 ماہ بھی گزر گئے اور پھر منگنی اتنی دھوم دھام سے، اس کے بعد پھر ہماری شادی بھی ہو گئی۔ آج ہیپی لائف گزار رہے ہیں اور سالار کی زندگی سے نکلنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ پھپھو میرا بہت خیال رکھتی ہیں، شاہزین میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ شادی کو 1 سال گزر گیا، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ہر غم بھول چکی ہوں، اور اسرا بھابھی اور بھائی اپنی لائف میں بہت خوش ہیں۔ اور ڈیڈ کی دوستی آج بھی انیس انکل سے ہے، مگر کہتے ہیں سالار نے شادی نہ کی، بہت افسوس کرتا ہے، کہتا ہے بہت اچھی تھی لینا، بس میں نے اس سے بدلہ لیا تھا برکھا کا۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی، اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے، کامنٹ ضرور دیجئے گا۔ جس طرح لینا کے ساتھ ہوا، کبھی بھی ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو، کوئی کسی کے ساتھ بدلہ نہ لے زندگی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف دیتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ اگر پیرنٹس نے جو رشتہ کیا بچے اسی پر عمل کریں۔ باسل کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس نے شادی کر لی، اسے رائٹ بنتا تھا اور اس نے اپنا حق پورا لیا۔ اسی طرح سے لینا نے اپنے پیرنٹس کی بات رکھی، شادی کی، مگر کیا ملا؟ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، لیکن اس سے اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا، تو آج وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ تو جو رشتے پہلے اگر ہو جائیں اور اگر اسے بعد میں بچے نہ قبول کریں تو اسے زبردستی نہ باندھیں ان رشتوں میں، وہ رشتے پھر پائیدار نہیں ہوتے۔ باسل نے اپنی من مانی کی اور آج وہ ہیپی لائف گزار رہا ہے، اور بدلے کے طور پہ کیا کیا اور اسے کیا ملا؟ سالار کو کچھ نہ ملا، اور لینا اور شاہزین خوش ہیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔